سب سے پہلے تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ جس طرح سے پاک افواج کے ساتھ ہمارے عوام کھڑے ہوئے اور جس مظاہرہ کیا گیا جس طریقے سے، اور ان کی جانب سے بزدلی کا مظاہرہ اور ہماری جانب سے ایک طاقت کا مظاہرہ، کلمہ حق بلند کیا گیا ہے، پوری دنیا پاکستان کی معترف ہو چکی ہے۔ دیکھیں، انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور اس کا کنونشنل آرم پاکستان سے بہت بڑا تھا، لیکن پاکستانی فضائیہ نے جس طرح برکس نکالا ہے اس کا، اور S-400 جو ہے 3 دفعہ پاکستان فضائیہ کے نشانے پہ تھا۔ پہلی دفعہ تو ایک تباہ ہوا، دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے انہیں ایک اور حملہ کرنا پڑا۔ اس طرح دنیا کی تاریخ میں S-400 جو کہ بہت نامور اور کامیاب ہتھیار سمجھا جاتا رشینز کا، اس کو بہت بری ناکامی ہوئی۔ اور سیکنڈلی پاکستان جو ہے وہ اس کی فضائیہ جو ہے دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے، اور پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ وقت آنے سے پہلے ہی ٹریننگ حاصل کر لیتی ہے۔ جب SU جو تھنڈر طیارہ ابھی تیار نہیں ہوا تھا، لیکن پاکستان کے پائلٹ چین میں اس پہ تیاری پہ تھے، اور میں 2 دفعہ خود اس میں شامل ہوا سرکاری طور پر۔ اور جس طرح پاکستان نے ہندوستان کی فضا کو نیست و نابود کیا ہے، اور ان کے ہرموز کو اور S-400 کو، پہلے جب وقت تھا میری جوانی کے وقت تک تو آسام جو ہے پاکستان کی رینج سے باہر تھا، لیکن اب پاکستان کے یہ فضائیہ کی رینج سے آسام کا ایک چھوٹے سے چھوٹا کونا بھی باہر نہیں ہے۔ اور پاکستان کا ایٹامک اور پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی انڈیا سے بہت آگے ہیں، اور پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی ایکشن سے، بہار کے الیکشن میں آپ دیکھیں گے مودی کو شکست ہوگی، بالکل سر پہ آگے ہیں بہار کے الیکشن۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، یہ جو بہار کے الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا تھا، بڑے سارے لوگ اس پر تجزیے بھی کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اس سے پہلے پھر کوئی، اب اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب جس طرح سے پاکستان ریٹیلیٹ کر چکا ہے، پوری دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوا چکا ہے، سمجھتے ہیں دوبارہ ایسی کوئی غلطی، ایسی کوئی بونگی مار سکتا ہے مودی؟ دیکھیں ایک ایسا شخص جس کو امریکہ نے ویزا تک دینے کے قابل نہیں سمجھا، بابری مسجد کا اس کا ایک کردار، پھر سمجھوتا ایکسپریس میں اس کا کردار، میں پہلا آدمی تھا جس نے سمجھوتا ایکسپریس میں کہا کہ مسلمانوں کو جلایا گیا ہے، اور میں نے خود سمجھوتا ایکسپریس کو وزٹ کیا، اور اسی طرح پھر جعفر ایکسپریس، اسی طرح اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ میں سمجھتا ہوں مئی کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، میں یہ 17 دنوں کو ابھی بھی اہم سمجھتا ہوں، اور کسی جگہ پر کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو پہ جلتی پہ آگ کا کام کر سکتا ہے، اور ہندوستان جو ہے، ہندوستان اس وقت ندامت سے اور رسوائی سے اور جس قسم کی فضا سے، کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے سارے پڑوسی اس کے مخالف ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی حالت بھی اس کے ساتھ مختلف ہو گئی ہے، جو کہ بڑی ایک، کم از کم بنگلہ دیش ہندوستان کے ساتھ کھڑا، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ اس وقت پاکستان جو ہے، پاکستان نے بروقت ایکشن لے کر جس طرح ان کو سبق سکھایا ہے، اگر دوبارہ بھی ہندوستان نے کوئی حملہ کیا، جس کے بڑے سارے چانسز ہیں ان 17 دنوں میں، اور اگر ہندوستان نے کوئی ان 17 دنوں میں کوئی چانسز دیا مئی کے مہینے میں، تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو کہ دنیا کے نوٹس میں نہیں ہیں، جو کہ حجم میں اور وزن میں تو چھوٹے ہیں، لیکن عمل میں وہ بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں، جو ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے۔ اور پاکستانی ایئر فورس نے جس طریقے سے اپنے ہدف کا نشانہ بنایا، 5 سے زیادہ ہم نے ان کے جہاز تباہ کیے ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ رافیل کا دنیا میں بڑا نام ہے، لیکن وہ نام بھی جو ہے وہ تخت و تاراج ہوا ہے، اور اس نام کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ آج تک دنیا میں رافیل کو ایک بہت بڑا طیارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن پاکستانی
ایئر فورس نے اس کو ٹکے ٹوکری کر دیا ہے اور رافیئر کی مارکیٹ کو نیست و نابود کیا ہے، اور JF-17 تھنڈر سے کیا ہے، اور JF-17 بالکل ایک نومولود جہاز ہے، اور J-10 ایک نومولود جہاز ہے، بالکل ایک سر J-10 کی آپ بات کر رہے ہیں، میں لگے ہاتھوں ایک سوال بھی کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی سوشل میڈیا پہ بڑی باز گشت ہے J-10 کے حوالے سے. آپ اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے جب یہ 11 مارچ 2022 کو J-10 انڈکشن کی سیریمنی ہوئی تھی یہاں پر پاکستان میں. سو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، جو اس وقت کے افواج تھے، جو سارے سربراہان تھے، انہوں نے اتنا زبردست اتنا بڑا فیصلہ لیا ایسے وقت میں کہ جب کووڈ بھی سے ہم گزر رہے تھے، کرائسس میں تھا پاکستان، اس کے باوجود ہم نے ایک بھاری رقم ادا کر کے یہ سب کچھ کیا. اس وقت جو تھنک ٹینک تھا اس نے بڑا اچھا فیصلہ لیتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو مستقبل تھا اس کو کس طرح سے بچایا ہے؟ دیکھیں، بعض بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی چین میں JF-10 کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کو F-17 تھنڈر تک کیا علم تھا، اور جب پاکستان نے ان سے اپیل کی کہ ہمیں J-10 چاہیے تو وہ پریشان ہو گئے کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی. اور پاکستان کا JF تھنڈر جو ہے وہ ایئر ٹو ایئر آئل بھی لے لیتا ہے. یہ پاکستان کا جو JF-17 تھنڈر ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ اپنی فیولنگ ایئر سے بھی کر لیتا ہے، جبکہ کسی اور کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، صرف پاکستان کے پاس ہے.